اور میں کہوں گا اپنے برادران سے، آپ ہم سے لڑائی نہ کریں، آپ شیعوں کے بغض کے اندر آ کر اہل بیت سے دور نہ ہوں، آپ شیعوں سے جتنا دور ہونا چاہتے ہو جائیں، اہل بیت سے دور نہ ہوں، اہل بیت کو اپنے قریب رکھیے۔ امام بخاری کا جملہ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر جب انہوں نے سیدہ طاہرہ کا ذکر کیا ہے تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن امام بخاری نے جب لکھا ہے تو کہا ہے باب مناقب فاطمہ بنت محمد علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی اور ہیں، اور بڑی بڑی اور بیویوں کے بھی فضائل لکھے ہیں، لیکن ہر ایک کے نام کے آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہا۔ خود انہوں نے اس کام کے ذریعے بتا دیا کہ سیدہ کا مقام اور ہے، باقیوں کا مقام اور۔ اب میں ان سے سوال کروں گا، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ صرف انبیاء کو کہا جا سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے جناب سیدہ کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا کہ جو ان کو علیہ السلام کہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی مانتا ہوگا، اور جو نبی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تو امام بخاری پر ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا علیہ السلام۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، اور بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک روایت بیان کروں گا، اور روایت کا میں آدھا جملہ پڑھوں گا، آدھا آپ خود بیان کریں گے۔ کیا نبی نے ارشاد نہیں فرمایا تھا من اراد ان ینظر آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی صفتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ جو شخص آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم کے ساتھ، نوح کو زیارت کرنا چاہے ان کی اطاعت کے ساتھ، ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کے مقام خلت کے ساتھ، موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام حیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام صفیت کے ساتھ، جو ان 5 بڑے بڑے انبیاء کی ایک ساتھ زیارت کرنا چاہے وہ صرف علی کی زیارت کر لے۔ اب مجھے بتائیے، یہ 5 بڑے انبیاء کے جب آپ نام لیتے ہیں تو آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، جواب آنے والا ہے، اور جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، آپ خود جواب دیں گے۔ آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟ جب ایک آدم کا نام لے تو علیہ السلام، ایک نوح کا نام لے تو نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم کا نام لے تو ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ کا نام لے تو موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ کا نام لے تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سارے انبیاء کو ایک ذات میں دیکھو تو وہ کیا رضی اللہ ہوگا؟ جب یہ الگ الگ علیہ السلام کہلاتے ہیں تو جب سارے انبیاء کا مظہر علی میں دکھائی دے گا تو وہ کتنا علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی، امام فخر الدین رازی نے، انہوں نے روایت لکھنے کے بعد علی کے نام کے آگے لکھا رضی اللہ عنہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب امام کا علمی سٹینڈرڈ یہ ہے تو عوام کا علمی سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ نبی نے شاہ فرمایا تھا، سنیے گا، نبی نے شاہ فرمایا تھا میری 1000 روایتوں کو نقل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک روایت کو سمجھ کر پڑھو۔ روایتوں کو نقل کرنا کمال نہیں ہے، روایتیں تو نقل کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے، روبوٹ بھی سنا سکتے ہیں روایتیں، روایت کو سن کر اسے ہضم کرنا اور سمجھنا یہ کمال ہے۔ میں کہوں گا اے امام فخر الدین رازی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے روایت لکھی، لیکن کاش انسان سمجھ بھی لیتا۔ ابھی تو روایت میں کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ایک علی میں دکھائی دیتے ہیں، تو جب انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہو تو بطریق اولا علی علیہ السلام کہنا چاہیے تھا۔ کیا اتنا ذہن بھی کام نہیں کرتا؟ اتنا بغض اہل بیت کے لیے۔ اہل بیت بہت ہی بزرگ شخصیات۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ میرا نبی، اور میرے نبی کے بعد سب سے بڑے میرے علی۔
ان سے بڑا اور کوئی نہیں ہے.